بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، افغان مہاجرین اور پاکستان افغانستان جنگ کے حوالے سے بڑا اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت۔ اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ یہ بڑا انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ پہلی بار یہ اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور پاکستان افغانستان کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اس حوالے سے۔ یقیناً اس تمام پروسیس کے بعد افغان مہاجرین کی پاکستان میں شامت آ گئی ہے اور اس بڑے اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، اور یہ اجلاس انتہائی اہم اس وقت تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور جنگی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اب تک اٹھائے گئے اقدامات اور تمام تر صورتحال جو جنگی صورتحال ہے یا پھر افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی گفت و شنید کی گئی اور بڑے اہم اعلانات اور بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ اجلاس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی اور جنگی صورتحال ہے اس پر بھی گفت و شنید کی گئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری جانب ایک طرف افغان مہاجرین اور پاکستان افغانستان جنگ کی یہ صورتحال ہے اور مہاجرین کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، وہیں پر پاکستان اور افغانستان جو جنگ ہے اس حوالے سے دوحہ میں آج انتہائی اہم بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان رابطہ مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کے انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر دنیا بھر میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے بر وقت آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک طرف جنگی صورتحال ہے تو دوسری جانب افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے، اور وہیں پر حکومت پاکستان نے جہاں پر کچھ پالیسیز ناکام نظر آ رہی تھی اور کچھ سست روی اور افغان مہاجرین کو نرمی برتی جا رہی تھی، اب وہ نرمی اگر مگر کی صورتحال ختم ہو چکی ہے، بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کے وطن واپسی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، وفاقی وزرائے، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے اور وفاقی و صوبائی اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ بڑا انتہائی اہم اجلاس تھا، پہلی بار اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور پھر افغانستان پاکستان تعلقات اور جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ اجلاس کا آغاز ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، انہیں مبارکباد دی اور وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، وفاقی حکومت اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ، کیونکہ تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ تھے، تمام نمائندے موجود تھے، افواج پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر نمائندے موجود تھے، وفاقی وزراء موجود تھے، چیف سیکرٹریز موجود تھے اور تمام متعلقہ عزیز جو سارے اس اجلاس میں موجود تھے۔ اب اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں ان کی نمائندگی جو مزمل اسلم ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کی۔ اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہائیوں سے مشکلات میں گرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے اور افغانیوں کو ان حملوں میں ملوث ہونا یہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار متعدد بار افغانستان کے دورے پر گئے اور افغان نگران، افغان طالبان حکومت جو امارات اسلامی کی حکومت ہے اس کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے مذاکرات کیے، ان کو آگاہ کیا اور تمام تر معاملات سے آگاہی کے باوجود یہ سلسلہ نہیں رک سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں کہا کہ پاکستان کے بہادر عوام جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں،
ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی، اور یہ سوال یقیناً ہے کہ ایک طرف ہم 40-50 سال سے ان افغان مہاجرین کی نمک حراموں کی جو ہے وہ یہاں پر ان کو پناہ دے کر بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب یہ دہشت گرد جو ہے ہمارے اپنے ہی عزیزوں کو، ہمارے اپنے ہی افواج پاکستان کو، ہمارے عام شہریوں کو، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے تمام صوبائی حکومتوں کو، وفاقی و صوبائی ادارے قریبی تعاون کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ اور خوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش کا ساتھ دینا تشویشناک امر ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے اس حملے کو بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں افواج پاکستان بھارتی جارحیت کے دوران یہ ثابت کر چکی کہ ہماری بہادر افواج اپنی پیشہ ور صلاحیتوں سے ارض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ اس اجلاس کا سب سے جو اہم مدعا تھا وہ تھا افغانستان پاکستان جنگی صورتحال، جو تعلقات ہیں کشیدہ صورتحال ہے ایک وہ، اور جو دہشت گردی افغانستان سے پاکستان میں کی جائے، دوسرا افغان مہاجرین کے پاکستان سے انخلا۔ اب اجلاس کو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی شروع کی گئی۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,80,000 کے قریب افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان میں صرف انہی افغان باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا باقاعدہ ویزا موجود ہوگا۔ اور اجلاس کو یہ بریفنگ بھی میں بتایا گیا کہ افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، جو یہاں سے نکالنے کے لیے پوائنٹس ہیں، تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی جلد اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کو پناہ دینے اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم ہے۔ ایسے افغان باشندوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے وطن واپسی کے عمل میں عوام کی شراکت دار بنایا جائے گا، اور کسی بھی افغانی کو حکومت کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، پنجاب، سندھ، بلوچستان، دلی بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور حکومت خیبر پختونخوا کے نمائندے نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے اس حوالے سے مرکزی کردار کی تعریف بھی کی۔ تو یہ انتہائی بڑا اہم اجلاس تھا، اور پہلی بار اتنا بڑا اجلاس افغانیوں کے حوالے سے پاکستان میں ہوا ہے، اور اس میں یہ بڑے فیصلے کیے گئے، اور اب افغان مہاجرین کی شامت آ چکی ہے، اور اب کسی صورت افغانیوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب پاکستان افغانستان کی جو جنگی صورتحال تھی، 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی، تو اب دوحہ میں آج انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان باضابطہ مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق قطر مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرے گا، جبکہ افغان طالبان کا وفد بھی دوحہ پہنچ جائے گا۔ مذاکرات میں پاکستان دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ ہونے کا معاملہ اٹھائے گا، اور اسی طرح پاکستان دوحہ معاہدے پر عمل درآمد پر بھی زور دے گا۔ پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گردوں اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کا معاملہ بھی اٹھائے گا، جبکہ پاکستانی وفد افغان طالبان کی اشتعال انگیزی اور دہشت گرد گروپوں کی حمایت اور پشت پناہی پر بھی بات کرے گا۔ مذاکرات کی وجہ سے دونوں ممالک میں جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی گئی ہے، یعنی 48 گھنٹے کے بعد پھر یہ توسیع کی گئی، اور آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان جو جنگ ہے، کیونکہ افغانی اب پاگل ہو چکے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کچھ سیکیورٹی فورسز شاید ان کے ہاتھ لگ گئے تھے، جو مبینہ ویڈیوز چلی ہیں اس کے مطابق جس طرح کا وہاں پر غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا، نہ تو یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں اس طرح کی حرکت کرنے والے، اور نہ یہ جو ہے پتہ نہیں ان کو میں کیا کروں، انسانیت اور مسلمانیت دونوں ان کے اندر ختم ہے۔ تو یقیناً اگر جنگوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو مار دیتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے، لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ گندی حرکتیں اور یہ گندی نسل، آپ کو پتہ ہے افغانی جو ہے نا، ان کی وجہ سے پاکستان آج دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان آج معاشی طور پر بحران کا شکار ہے۔ پاکستان میں خودکش حملے، بم دھماکے، چوریاں، ڈکیتیاں، کرائم، قتل و غارت، منشیات فروشی، اسمگلنگ
اور اس کے بعد قبضہ مافیا کے اثر کے نا یہ سارے تمام کرتوت ان افغانیوں کے تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو پاکستانی حکومت نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغان مہاجرین کو ہر صورت نکالا جائے گا۔ تمام تر معاملات پر تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف سمیت تمام لوگوں نے بل فی الفور ان افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے معاملات کو فائنل کرنے کے اقدامات دیے ہیں۔ افغان مہاجرین کا انخلاء یا پھر پاکستان افغانستان جنگی صورتحال، کشیدہ صورتحال، یا پھر آج دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔